السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین پہلے نمبر پہ ہم بتا دیں کہ اللہ کے ولیوں کی جو بندہ توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی۔ لیکن ناظرین، اگر ہم اللہ کے ولیوں کی وہ کرامت نہ بھی ہو تو مولوی اپنی طرف سے بنا کر بات کرے تو وہ کہاں کی بات ہو سکتی ہے، معاذ اللہ۔ تو ناظرین یقین مانیے، میں یہ کہتا ہوں اگر رجسٹر ولی ہیں تو وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ولی ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر اپنی زندگی گزاری ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، صحابہ نے بھی وہی کیا ہے۔ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، وہاں سے صحابہ رک گئے ہیں۔ تو کیا ناظرین، میں یہ بھی بات کرتا چلوں، مجھے بار بار یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بندے قرآن حدیث چھوڑ کر پھر بھی اس کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ جو بندہ قصے کہانیاں بیان کر رہا ہو۔ تو ناظرین اس چیز کی دکھ کی بات ہے، لیکن دکھ اس سے بڑے دکھ والی بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہنے پہ بات شروع ہو جاتے ہیں کہ لو جی آپ ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں ناظرین، ہم بزرگوں کی توہین نہیں کرتے، میں کہتا ہوں یہ رب کے ولی ہیں، لیکن جو مولوی اپنی طرف سے بنا بنا کر کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات کرتا چلوں، ہم کسے کہانیاں تو بیان کرتے ہیں جبکہ قرآن پاک کے اندر کتنا پیارا قصہ ہے نبی یوسف علیہ السلام کا، اب وہ بیان کریں۔ سورہ قصص دیکھیں، نبی موسیٰ علیہ السلام کا ہے تذکرہ ہے، اب پورا قرآن پڑھیں، یقین مانیے قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن حدیث ہمارا بندہ بیان کرتا چلے، یہ بیان کرتا چلے تو قرآن حدیث ختم نہیں ہو سکتا۔ میں حیران ہوتا ہوں لیکن ایسے لوگوں کو۔ خیر ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ بھی ایک بیان کر رہے ہیں، اپنے ایک پیر ہے آتش باز، لیکن ناظرین نام بھی دیکھیں آتش باز۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کے پاس مہمان آئے تو وہ اپنے ٹانگ کو جلا کر اور اس کے اوپر ہانڈی رکھ کر اس کو گرم کر کے تو پھر اس کو کھانا کھلاتے تھے تو صبح دے کے پھر ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ خیر ناظرین، ہم یہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ہی زبانی گفتگو سنیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھا لوں، پھر میں حدیث پر اور سیدنا صدیق اکبر کی اس کیفیت پر آتا ہوں۔ یہ توجہ اتحادی وہ ہے جو حضرت خواجہ باقی باللہ، جو مشائخ نقش بند کے اکابر پیشواؤں میں سے ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نان بائی کو توجہ کی تھی۔ وہ توجہ اتحادی تھی۔ نان بائی تھا آپ کا باورچی روٹیاں پکاتا، سالن پکاتا تھا۔ لانگری، رات کو جب دن کو مہمان آتے تو لنگر وہی پکا کے لا کے پیش کرتا۔ ایک رات دیر سے آپ کے کوئی بڑے عزیز القدر مہمان آئے، اللہ والوں کے ایسے ہوتے ہیں خادم۔ مولانا روم کا بھی ایک لانگری تھا۔ میں اس کے مزار پر گیا، کونیا شہر کے بالکل باہر جنگل شروع ہوتا ہے وہاں پر، اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں، آتش باز۔ تو جب مہمان آتے تو وہ کھانا پکا کے پیش کرتا۔ ایک رات مہمان آئے دیر سے، مولانا روم نے فرمایا اپنے خادم کو، نان بائی لانگری کو، باورچی کو کھانا لاؤ۔ تیل نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، چولہے میں کچھ جلانے کا کچھ نہ تھا۔ اس زمانے بھائی کوئی گیس نہیں تھی تو تیل مٹی پہ ڈالتے جلاتے تھے تو لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، بس تھوڑا سا تیل تھا، جلانے پکانے کا کچھ نہ تھا۔ اب اس نے شیخ کو یہ نہیں بتایا، مولائے روم کو، کہ حضور لکڑیاں نہیں ہیں۔ لکڑیاں اگلے دن اس نے جنگل میں جا کے چننی تھی، اچانک مہمان رات کو آ گئے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ لکڑیاں نہیں۔
اس نے اپنے کپڑوں کو اور ٹانگ پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی، تیل چھڑکا آگ لگا دی، اوپر سالن گرم کرنا تھا جو کچھ وہ دھر دیا، کپڑے جل گئے، تیل چھڑکتا گیا، اس کی جلد جل گئی، چربی جل گئی، گوشت جل گیا۔ ٹانگ جلا کر کھانا پکا کے شیخ کو پیش کر دیا۔ آپ نے نہیں پوچھا، چپ کر کے مہمانوں کو کھلا دیا اور فرمایا جاؤ سو جاؤ۔ صبح اٹھا تو ٹانگ سلامت، ٹانگ سلامت۔ اس نے پھر یہ وطیرہ کر لیا، جب کبھی مہمان آتے لکڑی نہ ہوتی وہ ٹانگ جلا دیتا، صبح اٹھتا ٹانگ سلامت ہوتی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مولا روم نے سینے سے لگا کے فیض یاب کر دیا، استقامت دیکھ لی۔ اس کو حضرت شیخ آتش باز کہتے ہیں، ان کا مزار کونیا میں باہر ہے۔ ایک 80 سالہ ایک مجاور اللہ والی فاطمہ نامی خاتون اس کی مجاور ہے، زیر زمین مزار ہے، اور روحانی طور پہ آج بھی رات مولا روم حضرت شاہ شمس تبریز شیخ آتش باز کے دربار پہ رات کو مجلس کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ باب ہے، رات کو مجلس کرتے ہیں، کچہری ہوتی ہے۔ ایسی خدمت کرنے والے اس طرح کا درجہ پاتے ہیں۔ تو یہ نان بائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، رات کو مہمان آ گئے، نان بائی اس لانگری نے خدمت کی، کھانا پیش کیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے۔ جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ سادہ آدمی تھا، اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دیں۔ سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی، توجہ اتحادی کی، توجہ اتحادی کی، اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا، اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا۔ جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے، اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسی شیخ کی، اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے، شیخ کون ہے۔ یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے، باطن تو بدلتا ہی ہے۔ تو نان بائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کے حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے۔ شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی، رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا۔ اب فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ باقی باللہ تو سمندروں کے سمندر پی کے ہضم کر کے بیٹھے تھے، اور اس نے تو بس ایسے ہی فیض پا لیا تھا توجہ سے، یہ برداشت نہ کر سکا، سو یہ مدہوش تھا، ایسے ڈولتا تھا، چکراتا تھا، توجہ اتحادی فیض کی لے لی، برداشت نہیں کر سکا، 3 دن مدہوشی میں رہا اور 3 دن بعد وصال فرما گیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی، تو ناظرین ہم قبل اس سے کہ آگے بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ، یعنی امت میں سے کوئی بندہ دوسرے کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو جلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ خیر ناظرین، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ گفتگو سنی تو وہ بندہ خود کو جلا کر یہ کام کر رہا ہے، تو ناظرین اس سے تو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو ناظرین اگلی بات رہ گئی قرآن حدیث کی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر ولی دیکھنے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے ولی ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں۔ مجھے بلکہ ایک اللہ کے ولیہ کا یاد آ گیا، اس کا نام ہے ام یعقوب، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ گوندنے والی اور گنوانے والی ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے، یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے۔ تو جب یہ بات گئی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین، وہ عورتیں گنواتی ہیں، یعنی کہ وہ کیا بنوا لیتی ہیں، خیر آپ تو اس کو کہتے ہیں گوندنا اور گنوانا۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، ام یعقوب نے جب یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی
تو کہنے لگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ جس سے منع کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے تو مجھے یہ بات نہیں قرآن پاک سے یہ ملی، تو آپ مجھے بتائے کہاں پہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ اچھے سے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آئیں۔ خیر وہ پڑھ کے آئی، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے آئی تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں ملا، آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے؟ تو ناظرین ہاں آپ میرے سے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ کہاں سے بیان کی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ قرآن حدیث کی، دیکھو جب قرآن حدیث آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے فوراً یہ بات کہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب ہو جائے تو جب قرآن حدیث کی بات آ گئی تو فوراً کیا کہنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، اللہ کے قرآن کی بات آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بات آ گئی، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے، یہ اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو میرا محبوب آپ کو دے وہ لے لے، جس سے منع کر دے وہاں سے رک جائے۔ تو ناظرین میں یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔